السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی محمد حماد زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ سی وائس۔ دوستوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو پیش خدمت ہے ایپیسوڈ نمبر 2۔ دوستوں، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے جانا تھا کہ مسلمان اور عیسائی مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہیں، جبکہ یہودی مسیح موعود دجال کذاب کو سمجھتے ہیں۔ یہ تینوں امتیں ایک ہی شخص کو مسیح موعود کیوں نہیں سمجھتیں؟ یا تو یہودی بھی مسلمانوں اور عیسائیوں کی طرح مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھیں، یا پھر مسلمان اور عیسائی بھی مسیح موعود یہودیوں کی طرح دجال کو سمجھیں۔ آخر ان تینوں امتوں نے مسیح موعود کی تعیین کے اندر اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا عقیدہ کہ مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہ بالکل درست ہے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ کہ مسیح موعود دجال ہے یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ تو یہاں پر پھر سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسیح دو آنے تھے، ایک تھا حق کا مسیح اور دوسرا تھا گمراہی کا مسیح۔ حق کے مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جبکہ گمراہی کے مسیح سے مراد دجال کذاب ہے۔ آگے کی کہانی تو آپ کو سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو یہودیوں نے غلطی سے ان کو گمراہی کا مسیح سمجھ لیا، اسی وجہ سے ان کو شہید کرنے کی کوشش بھی کی تھی، اور جب گمراہی کا مسیح دجال آئے گا تو اس کو غلطی سے حق کا مسیح سمجھ کر اس کی اطاعت شروع کر دیں گے۔ یہودیوں کے گمراہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے ناراض ہے، اور اس ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کیا تھا۔ اسی عادت سے مجبور ہو کر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو ان کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ پھر جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو بھی شہید کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی حق کے مسیح کو گمراہی کا مسیح اور گمراہی کے مسیح کو حق کا مسیح سمجھ بیٹھے ہیں اور مکمل گمراہ ہو چکے ہیں۔ دوستوں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تیسری جنگ عظیم کی ابتدا مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے سے ہوگی۔ یہودی دجال کی سربراہی میں اپنی فوج کو منظم کر لیں گے، عیسائی بھی اپنا کوئی نہ کوئی سپہ سالار مقرر کر لیں گے، لیکن مسلمانوں کی سپہ سالاری کون کرے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو یہاں سے ہوتی ہے حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد یا احمد ہوگا، اور آپ کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبيه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا طویل کرے گا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص مہدی مبعوث فرمائے گا، جس کا نام میرے نام کے مطابق اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ۔ ان کو مہدی کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ مسلمان کافی عرصے سے جنگیں کر رہے ہوں گے لیکن انہیں کوئی بڑی کامیابی نہیں مل رہی ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کو ان حکمتوں کا علم ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہوں گی، اسی لیے ان کا لقب مہدی ہے۔ آپ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، قیامت کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
المہدی منی اجل الجبہۃ اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما یملک 7 سنین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی پیشانی کشادہ اور ناک ابھری ہوئی ہوگی، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی، اور وہ 7 سال حکومت کریں گے۔ یہ اس حدیث کا حوالہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے۔ آپ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اطرت میں سے ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ اس حدیث کا حوالہ ہے۔ آپ علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مسلمانوں کے قائد بنیں گے۔ اس کے بعد مسلمان آپ کی سپہ سالاری میں جنگیں لڑیں گے جن کا اختتام خلافت اسلامیہ پر ہوگا۔ پیارے دوستوں، یہاں پہ یہ بات جان لینا بھی ضروری ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کو علیہ السلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نبیوں جیسا کام لیں گے، جس طرح کے کام نبی کرتے ہیں، یعنی احیاء علوم اور دین کو زندہ کرنا، بالکل اسی طرح حضرت مہدی علیہ السلام بھی دین کو زندہ کریں گے اور ظلم کو ختم کریں گے۔ اسی وجہ سے جس طرح نبیوں کو علیہ السلام کہا جاتا ہے، اسی طرح مہدی علیہ السلام کو بھی علیہ السلام کے خطاب سے نوازا جائے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں۔ تو اس طرح حضرت مہدی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ عام لوگوں کی اولاد ان کے بیٹوں سے آگے چلتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور نسل آگے بیٹیوں سے چلی ہے۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اعزاز ہے، کسی اور کو یہ اعزاز اب تک حاصل نہیں ہوا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور ان کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اولاد ہوگی۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ جس طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، بالکل اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تو انہی کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے بھی تو آ سکتے ہیں۔ کیوں کہا گیا ہے کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہی کی اولاد میں سے آئیں گے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے اولیاء کرام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے بھیجا ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے بہت کم اولیاء کرام کو بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب اولیاء کرام میں جو سب سے بڑے ولی اللہ ہوں گے، بلکہ سید الاولیاء یعنی اولیاء کے سردار ہوں گے، ان کو حضرت حسن کی اولاد میں سے بھیجیں گے۔ اور اس طرح کا واقعہ پہلے بھی تو ہو چکا ہے، وہ اس طرح سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا، جن کی تعداد بعض روایات کے مطابق 70,000 کے قریب تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے آئے ہیں، اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نبی کو نہیں بھیجا، بلکہ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا جو تمام نبیوں کے سردار تھے۔ بالکل اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تو ہزاروں اولیاء کرام کو بھیجا ہے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے صرف ایک ہی ولی اللہ کو بھیجیں گے جو تمام اولیاء کرام کے سردار یعنی سید الاولیاء ہوں گے۔ اس بات کا ایک اور جواب بھی ہے جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آئے گا، تو دیکھتے رہیے ہماری سیریز کو۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔